الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے او فیس بک نہیں ہوتے کم ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہے کچھ سال پہلے دی بات ہے
ایک میرے دوست نے بات سنائی جو امریکہ دے اندر ٹیکسی ڈرائیور ہے. وہ کہنا میں گاڑی تے جا رہا سا کار تے میں کی ویکھیا کہ تھوڑا جا دور ایک روڈ دی سائڈ تے ایک ینگ لڑکی کھڑی ہے جن نے مکمل گاؤن پہنے ہیں, پردہ کیتا ہے, سکارف پہنے ہیں. میں ویکھ ہی رہا سا کہ انہیں میں نے اشارہ کیتا دوروں گاڑی روکنے لگا. میں سوچا کوئی سواری ہے, کوئی لڑکی کتے جانا ہے. نال یہ بھی میں سوچا کہ یہ یا تے پاکستانی فیملی ہے یا کوئی ہندوستانی فیملی, کیونکہ اتھوں دا تے کلچر ہی نہیں. پردہ, لباس, سکارف, نقاب, برقع. میں گاڑی روکی پچھلی سیٹ تے بیٹھ گئی تو میں اردو دے اندر پوچھا بھی بیٹا تو کتھے جانا ہے. تے انہوں سمجھ نہیں آئی کہ انہیں انگلش اندر میں نے جواب دیتا. جدوں وہ انگلش بولی تے ادو میں نے سمجھ آئی کہ یہ تے پاکستانی یا ہندوستانی فیملی جو نہیں, کیونکہ انگلش بول رہی. پھر میں بڑا حیران ہویا تو میں پوچھا انگلش اندر بیٹا بھی اتھوں دا تے ماحول ہی نہیں. ایتھے رہن والیاں لڑکیاں شارٹ کٹ لباس پہن دیاں نے, سکلٹ پہن دیاں نے, چھوٹی جی نکر پہن دیاں نے. بڑا بےہودہ جا لباس ہوتا ہے, پردہ, گون, برقع, نقاب, مکمل حجاب. یہ سب کچھ اتھے کیویں ملے آتے ہیں. تو انہیں سکارف دے نیچے سینے دے نال قرآن پاک لگایا سی جڑا کڈ کے تے مینوں کہن لگی ہے مینوں جو ملیا ہے اس کتاب وچ ملیا ہے. ہن ویکھو گل کیڑی عجیب ہے کہ انہوں امریکہ چ رہن والی نوں, پلن والی نوں, جوان ہون والی نوں انہوں جو ملیا ہے قرآن چو ملیا ہے تے سانو جو ملدا ہے امریکہ چو ملدا ہے. ساڑھے منڈے ستے پہ بھی یہی خواب بھیجتے ہیں بھی جی میں کہتی امریکہ ٹر جانا تے بڑی گالی. اسی اپنی کامیابی دا راز یہ سمجھنے ہاں کہ جڑا نوجوان امریکہ ٹر گیا سمجھ لو کامیاب ہو. حالانکہ یہ کوئی کامیاب ہے. کامیابی کتاب اللہ اندر ہے, کامیابی قرآن پاک اندر ہے, کامیابی نبی کریم علیہ السلام دے دین اندر ہے. دنیا اور آخرت دی کامیابی ملے گی تے صرف اس کتاب چ ملے گی. یہ تسی عام جی کتاب سمجھ دے ہو, یہ کوئی چھوٹی جی کتاب ہے نہیں بھائی, یہ بہت بڑی کتاب ہے. ایدہ اس تو وڈی گل کیڑی اس کتاب دا سب تو بڑا اعجاز ہے کہ 14-1500 سال ہو گئے نے انہوں آئی نوں آج تک ایدے کو زبر تے زیر اندر بھی فرق پا سکیا نہیں. کئی ایسے لوگ نے جڑے اللہ پاک نو مندے ہی نہیں معاذ اللہ. آج چائنی مجموعی طور تے ویسے تے مسلمان بھی رہتے ہیں اتھے, مجموعی طور تے زیادہ لوگوں نے جڑے اللہ پاک دی ذات نو ماندے ہی نہیں, وہ کہیں نے اللہ ہے ہی کوئی نہیں معاذ اللہ. وہ کہیں نے جے ہے تے کوئی ثابت کر کے بخاؤ نا, کوئی شے ایسی ہوئی جے نال اسی من جائیے کہ واقعی اے کتاب سب تو بڑی دلیل ہے اس شخص واسطے جڑا کہندا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات کوئی نہیں زمین تے, کوئی نہیں موجود. انہوں سمجھان واسطے اے سب تو بڑی کتاب ہے. اس کتاب دے وچ لکھیا ہے
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہن اللہ نے آکھیا ہے کہ اے دی حفاظت اسی کرنی ہے، جیڑی ذات نے آکھیا ہے کہ اے دی حفاظت اسی کرنی ہے، وہ ذات اسی ویکھی نہیں، پر جیڑی کتاب دی انہیں حفاظت دا ذمہ لیا ہے وہ کتاب تے اسی ویکھی ہے نا، وہ کتاب تے سامنے پئیے، وہ کہندا ہے جے میری پہچان کرنی ہے تے اس کتاب تو کر لو، تسی ذات نہیں ویکھی کتاب ویکھی گے، تے جس ذات دی ایک کتاب ہے وہ ذات کہندی ہے کہ میرے ہون دی سب تو وڈی دلیل ہے کتاب ہے، میں آکھیا کہ میں ایدی حفاظت کرانگا۔ 1400-1500 سال گزر گئے نے، آج تک ایدی حفاظت ہو رہی ہے، نہ زبر بدلی ہے، نہ زیر بدلی ہے، نہ آیت بدلی ہے، نہ جملہ بدلی ہے، نہ کوئی نقطہ بدلی ہے، حالانکہ بڑا کچھ ہویا، یہودیاں ٹل لال ہے اور جناب عیسائیاں ٹل لال ہے، کافر سدھے پٹھے لیٹ کے ویکھ لیا، زہر دے پیالے پی کے ویکھ لے، قرآن دے مقابلے کتاباں بڑھا کے ویکھ لیاں، مٹان دی کوشش کی تھی، وہ ایک کوشش کی تھی، وہ دور بھی آیا تھا جب پوری دنیا سے قرآن پاک اٹھائے جاتے تھے، یہ آپ کے بر صغیر میں قرآن پاک کو کسی چوک میں رکھ کے جلا دیا جاتا تھا، قرآن جلائے بھی گئے، قرآن دریامہ تو سٹے بھی گئے، قرآن ختم بھی کیتے گئے، قاری قرآن شہید بھی کیتے گئے، قاری قرآن مارے بھی گئے، سارا کچھ ٹل لالے پورا کافر نے، لیکن نہ کتاب مکا سکی آئے، نہ کتاب دی زبر تے زیر بدل سکی آئے۔ پھر من جس ذات نے کتاب نازل کی تیگے اس ذات بھی برحق کے، اس ذات دی کتاب بھی برحق ہے۔ جیڑا بندہ تو انہوں کبھے کہ میں اللہ نہیں ماندا، معاذ اللہ، اللہ ہے ہی نہیں، انہوں دسو ہے کتاب تینوں دسے گی بھی اللہ ہے کہ نہیں۔ جس ذات دی کتاب ہے وہ کہندہ ہے کتاب دی میں حفاظت کردہ پہ کہ نہیں، آج تک حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں، اور قیامت تک ہوندی رہ گی انشاءاللہ، کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ ہونے دی حفاظت اللہ کمیں کر رہے ہیں؟ ایدی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اعجاز بنایا ہے کہ ایڈی وڈی 30 پارے نے قرآن پاک دے، 6600 پتہ نہیں کنی آیات نے، ایڈی وڈی کتاب ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک ایڈی وڈی کتاب نو 9-10 سالاں دے بچے دے سینے چ محفوظ کر چھڑ رہا ہے۔ 9 سال دے بچے، 10 سال دے بچے، 11-12 سال دے بچے قرآن دے حافظ نظر آ رہے ہیں۔ کئی چھوٹیاں عمرہ والے بھی اللہ دے قرآن دے حافظ نے، اور اتنے بہترین حافظ نے، تسی بس نہ لو ایت تنو فوراں پڑھ کے سنا۔ حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اچھا یہ دے ساڑھا کنہ کوئی حصہ ہے؟ اللہ تے حفاظت کر رہے ہیں، ساڑھا کنہ کوئی حصہ ہے؟ آپاں جنہیں بیٹھے ہیں کیا سارے قرآن روزانہ پڑھ دیو؟ ماشاءاللہ جڑا بندہ، میں چاہتا نہیں بھی کسی دا کوئی برائی ہوئے، لیکن میں صرف ایک نصیحت واسطے پوچھنا چاہنا، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا ڈیلی قرآن پاک دی تلاوت، چلو یہ کہنے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں آج قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، آج بس اے اللہ پاک تے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، حافظ قرآن یاد کر رہے ہیں، اسی کی کر رہے ہیں؟ کو ساڑھی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہ، اور چلو ہور نہیں تے کم از کم روزانہ دی ایک قید ہی پڑھ چھڑیا کرو۔ ایک قید پڑھن تے کنہ کو ٹائم، الف لام میم ایک قید ہو گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جی آیت ہو گئی، کنہ کو ٹائم لگے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہی اگر حافظ قرآن پڑھے تو کتنی دیر میں پڑھے گا؟ ایک پورے قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے اگر آپ اس کی بھی تلاوت کریں تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں بلکہ 2 منٹ میں اس کی تلاوت ہو جائے گی۔
پورے قرآن دی سب تو وڈی آیت تسی 2 منٹ پڑھ سکتے اگر اسی اپنے آپ تے لازم کر لیے 24 گھنٹیاں دے وچوں 1 منٹ بھی قرآن نو نہیں دے سکتے یار صرف 1 منٹ ملے گا کی اگر اسی اس کتاب نو اپنا لیے تو ملے گا کی اللہ پاک نے شروع دے وچ رولا مکایا ختم کرتا رولا سارا جیڑا لیڈر ہوندہ ہے سانو کی کہندہ ہے میں روٹی کپڑا مکان دوں گا اسی دے مگر ہو جانے میاں صاحب یہ جا کے اسی پیچھے لگ گئے زرداری صاحب ہی آکھیا سی مگر ہو گئے خان صاحب ہی آکھیا مگر ہو گئے اور بھی کوئی آئے گا وہ یہ 3 چیزاں دا ہی سانو لارا لائے گا روٹی کپڑا مکان میں دوں گا میں اسی دے مگر ہو جانے لیکن اسی کڈے کمڑے ہاں اسی یہ سوچ دے ہی نہیں کہ روٹی کپڑا مکان دینا کسی انسان دے واسطی گل ہی نہیں روٹی کپڑا مکان انسان دے سکدا انسان دے واسطی گل ہی نہیں یہ جدوں دا ساڈا عقیدہ بن گیا نا کہ سانو ساڈے حکمران روٹی کپڑا مکان دیں گے ساڈے روٹی کپڑے مکان دی ذمہ داری ساڈے حاکم اُتے وے جدوں دا سانو اے روڑا بن گیا نا اللہ جاندا اودوں دے اسی بھکھے مر دے پے حاکم کر ہی نہیں سکتا بندہ ہے نا بندے دے واسطی گل ہی نہیں پھر کہ دے واسطی گل ہے جے دے واسطی گل ہے نا انہیں اپنی ایس کتاب دی پہلی آیت اندر روڑا ہی مکا دیتا پہلی آیت کیا کیا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اچھی کو سبحان اللہ تاڑا جلسہ نا وینگا جے آئی ہے مولوی دا منہ ادھر ہے تے بندے سارے ادھر نہیں اللہ 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 توجہ کرنا درائے شکر گھنٹہ تقریر جے کسے مولوی نو 3 گھنٹے کرنی پہ گی تو دی پویں تھون وال پہ جائے بندے تو ادھر بیٹھے جے ویکھنا ادھر اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار آج دے جلسے دا سارا پار مولویاں تے پیندا پیا تسی پکھے تھلے اسی بغیر پکھے تو اے تے شکر کرو بھی میں بول پیا نہیں تا مولوی پسینے چ لگے جانا جانے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں صلی دیاں کس اللہ دیاں جو رب پوری کائنات دا رب دا مانا پالنے والا رب دا مانا روٹی کھلان والا رب دا مانا روٹی کپڑا مقام دین والا فرمایا کائنات دے لوگو عمران خان نہیں روٹی کپڑا مقام دے سکتا میاں صاحب نہیں دے سکتے تے درداری صاحب دے ارلم پرلم جڑے بھی کو ہوران گے وہ نہیں دے سکتے کیوں کو نہ دے واسطی گل ہی نہیں ساڑھے واسطی گل ساڑھی ذمہ داری گے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میرے بندے اس کتاب نو سینے نہ لا لاؤ روٹی تواڈی میں پوری کرانگا اس کتاب نل پیار پا لاؤ تواڈے کپڑے مقام دی ذمہ داری میں چکنا وا ذمہ داری چکی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اللہ فرماتے نے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اللہ اکبر اللہ میں قربان جاؤں فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها فرمایا کائنات دے لوگو اس سطح زمین تے جننے بھی لوگ واسطے پہننا ورنہ ساریاں دی روزی دی ذمہ داری میں رب دے کائنات دیگے حیوانوں تو انو بھی میں کھلاواں گا انسانوں تو انو بھی میں کھلاواں گا
ڈنگرو تانوں بھی میں کھلاواں گا درندیو تانوں بھی میں کھلاواں گا پرندیو تانوں بھی میں کھلاواں گا سب دی روزی دی ذمہ داری رب دے کائنات دیئے حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ پاک دے گڑوں سوال کر دینے عرض کر دینے مولا کریمہ میں نے ایک گالتے دسونا تسی جو فرمان دے ہو کہ ساری کائنات دی روزی دی ذمہ داری میری ہے اللہ میں پوچھنا چاہنا ماں تسی کیویں کھوا لیندے ہو کیویں کھوا لیندے ہو کوئی کتھے کو کتھے کو کتھے کو کتھے اللہ سنیا تسی اتھے اتھے روزیاں کیویں پہنچان دے ہو فرمایا موسیٰ پیغمبر جاننا چاہنے اللہ جاننا چاہنا فرمایا کھڑا کتھی اللہ پتھر دی چٹان تے فرمایا سب پتھر دی چٹان تو پرا ہو جا حضرت موسیٰ پرا ہو گئے اللہ فرما دینے آتے بیچ کی اللہ سنیا ہی آسا کا یہ میرا سوٹا ہے فرما رکھ کے مار سوٹا پتھر دی کانڈ تے حضرت موسیٰ نے سوٹا ماریا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا فرمایا نہ دمہ ٹکڑیاں بھی چجڑا ٹکڑا دیتے پتھر دے مار درد حضرت موسیٰ پیغمبر نے سوٹا ماریا وہ دے دو ٹکڑے ہو گئے فرمایا پھر ایسے ٹکڑے دے مار وہ سوٹا حضرت موسیٰ پیغمبر نے وہ دے سوٹا ماریا وہ دے دو ٹکڑے ہو گئے فرمایا انہیں دیتے مار جناب سوٹا حضرت موسیٰ پیغمبر نے وہ دیتے ماریا سوٹا حضرت موسیٰ پیغمبر ہاسا مار دے گئے حتیٰ کہ 7 وری سوٹا ماری ہے 7 وری ہاسا ماری ہے 7 ٹکڑے ہوئے نے اس چٹام دے تجڑا اینڈ والا ٹکڑا کھویا ہے جدو دیتے سوٹا ماری ہے اینجو تو پتھر دو ٹکڑی ہویا ہے تے بچوں ایک کیڑا نکلی آئے وہ دے منہ دی اندر سبد گاس دا تنکا ہے نالے تنکا کھائی جاندہ ہے نالے رب دی حمد دے گیت گائی جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما حضرات دی وقار کی پتہ لگا روٹی کپڑا مکان ذمہ داری رب دی گئے فرمایا کسی اور دی ذمہ داری نہیں اللہ تو آٹی ذمہ داری ہے فرمایا ہاں میری ذمہ داری ہے اللہ سونیا کتھے لین لائیے دسو ہاں بلا سانو تے آج کل ہر شہ لینا بھی جو لب دی گئے آٹا لینا تے گتار بنا لو چینی لینی ہے تے گتار بنا لو بل تارنے تے گتار بنا لو نیٹ دا بل تارنے تے گتار بنا لو جہاز چڑھنے تے گتار بنا لو ٹرین چڑھنے تے گتار بنا لو نوکری لینی تے گتار بنا لو اللہ سانو گتار بنا دی عادت پہ گئی ہے تو جو رزق دینا ہے دس ہاں کتھے تقسیم ہندائے رزق اسی کالو تھے لین لا کے کھڑے ہو جائیے سب تو پہلے میں لین اندر کھلو ماں تاکہ میں نو سب تو پہلے روٹی کپڑا مکان مل جائے اللہ ٹکانا دسنا اللہ ڈیرہ دسنا اللہ تھان دسنا اللہ جگہ دسنا جتھے لین لا کے کھلو جائیے تاکہ صبح پہلے ٹائم روٹی کپڑا مکان لب جائے فرمایا کائنات دے لوگ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا فرمایا لین لان دی لوڑ کوئی نہیں کتار بنام دی لوڑ کوئی نہیں اللہ گل کیے فرمایا جاؤ کرے جا کے سو جاؤ نا تو انو کھلانا دی میری ذمہ داری ہے تو اڈے گھر دے وچ پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے اتھے لانا چا لگنے لب دا پھر بھی کچھ ہسی کٹے کمڑے آ یاد اونا تو توقع روٹی رکھی بیٹھے ہیں روٹی کپڑے مکان دی جڑے بچارے نے جو گئی ان کے اپنے ڈیم بھریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا اونا دیتے آدھے ہی ایڈے بڑے ڈیم نے بھی پرندہ نہ ہی نہیں لیں دے اللہ فرماتے یہ وہ کتاب ہے اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولو ہم تمہاری روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل کر دیں جاؤ کرے جا کے سو جاؤ جنہ دینی ہو بھی وہ لینڈ چلی لا دے جنہ روٹی کپڑا مقام دینا ہو بھی وہ کتارہ نہیں بنا دے جاؤ کرے جا کے سو جاؤ پچانا بھی ساڑھی ذمہ داری ہے کھوانا بھی ساڑھی ذمہ داری ہے کھواندہ ہے کہ نہیں کھواندہ اور بولو کھواندہ ہے کہ نہیں کھواندہ
اللہ والا کہندہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے اچھیا کو سبحان اللہ میں نے بڑا روڑا ہے اللہ جاندہ میری تو انہوں وڑ پہ جانا ہے اللہ 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 ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا جویں جویں شواق پائی والے آؤ اللہ 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 ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے وہ جویں بندیا تیرا سر ایک ہے بڑی پیاری گل وہ جویں بندیا تیرا سر ایک ہے جویں بندیا تیرا سر ایک ہے یہ میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سارنوں بھی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے میری گھر تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے سے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ کھو اکبر اللہ کون کھواندہ ہے کون کھواندہ ہے تے کرے کرے کون پچاندہ ہے اللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی وہ فرماندے نے بھی ایک بندے نے قرآن دی آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ فرماندے نے تواڈی روزی میرے ذمے کھواواں گا بھی میں تے بچاواں گا بھی میں انہوں نے آکھا بھی اج میں تجربہ کرنا ہے اللہ جو فرماندے نے بھی کھوانا بھی میں تے پچانے بھی میں آج میں ویکھنا بھی میری روٹی اللہ میرے تائیں کی میں پچانا آج نہ میں کرے رہنا ہے نہ میں کسی بندے دے سامنے بہنا ہے نہ ماں اگے نہ پیو اگے نہ بیوی اگے کسی دے کوڑ رہنا ہی نہیں تاکہ کوئی میں روٹی پوچھے ہی نہ میں ویکھنا بھی ڈائریکٹ اللہ میں نے پوچھ دا کہ میں تے کھوانا چلا گیا جناب گھروں نکلیا پنڈوں نکلیا بادی چو نکلیا تے دور چلا گیا جنگل دے اندر ایک جناب علاقے دے اندر اتھے غار دے وچ لوگوں کے بہ گیا اس نظریے دنالے تھے کو میں نو جان دانے کو ویخ دانے کوئی نہیں تھے بندہ ایک اللہ تے کو میں انہوں ویخنا اللہ میں نو تے روٹی کیویں کھوائے گا وہ غار دے اندر لوگ کے بیٹھے تے کی مندر پہ ویخ دائے کو تھے کافلہ یا کافلہ پرانا دور گڑیاں داتے دور کوئی نہیں پرانا دور لوگ کافلے دی شکل اندر سفر کر دی سن رال کے کافلہ جناب آیا انہوں تے پڑاؤ ڈالے آؤ رکے ٹھہرے آرام کی تیرہ چگیتا انہاں جناب اپنا اپنا کھانا بنایا دو چار سواریاں دو چار بندے بکرا بکرا کھانا بنا لے ہاں تے بنا کے جدو جناب بالکل تیاریاں دے اندر ہوئے تے روڑا پہ گیا ویکھو دور درہ تو جناب کوڑے جناب دوڑ دے آ رہے ہیں دھول اڑ دی آ رہی ہے اس کافلے دامین کہنے لگا انج کرو جلدی جلدی اپنا سامان اٹھاؤ نکلیے چلیے کو کجنا دھول اڑ دی پئیے انج لگ جائے کو ڈاکواں دے پہنو نہ اپنا پورا کافلہ لٹ لینا ہے اس واسطے اپن جلدی جلدی تو نکلنا چاہیے نہ دھیان تو پہلا انہاں جناب اپنا سامان چکیا جو چکیا گیا تے جڑا کھانا رہ گیا باقی انہاں گنج لیا تے لے کے ٹر گئے وہ چلے
پچھو ڈاکو آئے انہاں ویکھیا بھی کھانا پیا ہے نالے تازہ نالے گرم گرم کھانا وچوں ہواڑا پئیاں نکل دیاں تازہ کھانا ایتھے رکھ کے تے غائب ہو جانا ایدہ مطلب دے کوئی ایک انج لگتا ہے کہ کسی بندے نے کھانے چ زہر پا کے تازہ رکھ دیتا ہے بھی وہ ڈاکو ہوندے نے تے کھان گے تے مر جانا یہ تے کوئی سازش ہے بندہ لبو بھی بندہ کہڑا وہ ہن سارے بندہ لبن لگ پے تے بندہ چودھری ہوئی سی جڑا اوتھے لوکیا بیٹھا قافلہ تے ٹر گیا انہاں نو کڈ لیا باہر کھانا پکا کے تے وچ زہر پا کے تے بیٹھا ہے لوگ کہ بھی اسی کھا جائیں گے تے مر جائیں گے انہاں سارا کٹھا کر کے ادھر گرا کے وہ نالے انہوں مار چنڈا تے نالے کہن کھا آوی کھا اووی کھا اووی کھا وہ نالے کھاوے نالے روے نالے ہسے وہ کہنو خیر تے انہوں نے کچھ نہ پوچھو باجو آج جڑی کار میرے نال ہوئی ہے نا میں نو لگ پتا گیا بھی اللہ واقعی کھوا ہے میں نو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کھوا بھی سکتا ہے تے پچا بھی اللہ 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 میں قربان جامع فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا کائنات دے لوگوں ساڑی ذمہ داری ہے تو انہوں کھلانا بس تجھے قرآن پاک ہوں اپنی سینے دنہ لگا لو میں نو بڑی خوشی ہوئی اس بات دے جڑے بچے دی تقریب رکھی گئی ہے نا اس بچے نے بڑی جلدی قرآن پاک کی ود کیتا ہے یہ والد محترم دنیا تو چلے گئے نے فوت ہو گئے نے یہ بچہ قرآن دا حافظ بن گیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ جاندا ہے دا ابا بڑا مقدراں والا تے بڑا نصیباں والا ہے اس بچے نے قرآن پڑھنا ہے تے اجر ملنا ہے دے جناب باپ نو اللہ میں تانوں بھی کہاں گا تسی جنے بندے آ کے بیٹھے ہو بھابی ہو بریلوی ہو دو بندی ہو جڑے بھی ہو سارے میرے ویر ہو سارے میرے پراؤ سارے میرے لگ دے ہو سارے میرے پیارے ہو میں تنوں سارے نو دعوت دے مانگا میں تنوں کہاں گا اپنے بچے نو قرآن دا حافظ ضرور بناؤ اگر اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 4 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 3 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 2 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے کو بیٹا دیتا ہے وہ سکے نو قرآن پاک والے پاسے لگا دے روٹیاں رب پوریاں کرے گا روزیاں رب پوریاں کرے گا جتنی یقین نہیں آتا دیا میں تینوں دنیا دا سروے کراواں میں تینوں دنیا دے حوادثات وکھاواں تاکہ تینوں یقین ہو جائے تینوں یقین ہو جائے قرآن پڑھن والے کدی بھوکے نہیں مر سکتے لو تجربہ کرو اج تو بعد سن 47 تو لا کے اج تک کو بندہ ثابت کر کے وکھائے کدی حافظ قرآن نال رل کے جلوس کڈیا ہوے سانو روٹی نہیں لبدی کدی حافظ قرآن نال رل کے روڈ بلاک کیتا ہوے ساڈے روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ حل کرو کدی حافظ قرآن نال رل کے جناب کھپ پائی ہوئی ہوئے سانو کھان نو کچھ نہیں لبدا حکمران نو کو سانو کھان نو کچھ دے وے چلو اس گل نہیں تینج پاسی آ جاؤ کسی حافظ قرآن نے روٹی کی وجہ تو خودکشی کیتی ہوئے میں نو کھان نو روٹی لبدی میں تا مردہ پیاواں نا 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 حضرات دی وقار تے میں ایفے پڑے بندے ایفے پڑے میں تانو خودکشی کر دے بخا دینا میں یہ پڑے بخا دینا ماں انہا روڑ بلاک بھی کیتے نے فیس بک سے بھی احتجاج کیتے نے میں نے میٹرک کیا مجھے کچھ نہیں نوکری مل رہی میں نے بی اے کیا مجھے نوکری نہیں مل رہی یہ نوکریاں دا روڑا توانو ہی ہیں کیونکہ تسی نوکر بننا چاہتے ہو اسی کوئی نہیں نوکر بننا ہو اسی رات دی نوکری کرنے آؤ اسی خالق کائنات دی نوکری کرنے آؤ ایدہ مانا کو بندہ ہی نہ کٹے میں میٹرک ایفے بی اے دمن کراؤ ایفے کراؤ ضرور کراؤ اپنے کراؤ ضرور کراؤ اللہ 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 میں قربان جاواں بی اے کراؤ ضرور کرواؤ اپنے بیٹیاں نو ضرور ساریاں چیزاں پڑھاؤ لیکن اپنے بیٹے نو قرآن دا کاری بھی بناؤ کم از کم اینی جو گھتے بڑھا کے تیرا بیٹا قرآن پڑھے بابیا مر جانا ہے بابیا مر جانا ہے میں اس بابے نو مخاطب کرانگا جس بابے نے 4 بیٹے دے کول نے ان ایک بیٹا بھی اللہ دے دین والے پاسے نہیں لگایا بابا میں نو دس تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا بابا کو کہے گا جی بالکل مرنا ہے مرم تو کڑا بندہ انکار کر سکتا ہے تے دس بابا جے تیرے 4 پتران دے وچوں کسے
ایک پتر نو نماز جنازہ دی دعا ہی نہ ہوندی ہووے تے جے تیرا پتر ہی تیری میت اگے رکھ کے تیرے لیے دعا نہ کرے گا تے دوجا کون تیرے لیے دعا کرے گا؟ جے تیرے پتر نو نماز جنازہ دا طریقہ نہ آندا ہووے او جے تیرا پتر ہی نماز جنازہ نہیں چجنا پڑھائے گا تے پڑھے گا تے پھر کون تیرا نماز جنازہ پڑھے گا؟ جماعت بہت بڑے عالم دین نے حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالی ڈی جی خان والے فرماتے نے رحیم یار خان دے اندر میں نے نماز جنازہ پڑھان دا اتفاق ہویا ایک بابا مر گیا فوت ہو گیا بابا فوت ہو گیا دے فوت ہو جان تو بعد میں نے بلایا گیا میں نماز جنازہ پڑھان گیا دا کوئی بیٹا ونے اپنے بیٹے نو قرآن والے پاسے نہیں لگایا نہ نماز والے پاسے لگایا پتہ ہی نہیں نماز دا قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں ممی ڈیڈی بیٹا ہوں دا جناب پینٹ پائی برا حال بوکے دیاڑے فرماتے نے میت کے پئیے بابے دی تے میں کھلو کے نماز جنازہ شروع کیتا تے بالکل پچھلی صف اندر میرے بالکل پچھو دا بیٹا کھڑائے تے جو ہی میں نماز جنازہ شروع کیتا جو دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا ظاہر فوت کی دا موقع کو فون آ گیا ہے جلدی دے وچوں فون بند کرنا بھی یاد نہیں رہا تے ادھر فون آ گیا تے کمدا انڈیا دا خوش گانا نے اپنے موبائل دی بیل ٹون تے لگایا ہویا ہے پر اگر مولویاں دے کول بیٹھا ہوندا جے کدی مسجد دے وچ گیا ہوندا عالم دین کول بیٹھا ہوندا اس مسئلے دا پتہ ہونا چاہیے سی کہ تھوڑی بہت حرکت جس کے ساتھ باقی نمازیوں کی نماز خراب ہو رہی ہو آپ تھوڑی حرکت کر سکتے ہیں نماز میں صحیح البخاری میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام فرماندے نے اسی جدو ظہر دی نماز پڑھیا کر دے سانو پتھر بڑے گرم ہوندے سان تے اسی اپنا ہاتھ انج مار کے پتھراں دی سائیڈ بدل جاندی تے پھر اسی رکوع اندر تے سجدے اندر جا کر دے سان یعنی تکلیف دے چیز کو ہلکی حرکت سے نماز میں دور کیا جا سکتا ہے ون جناب دے جی کردہ ہاتھ ماردہ تے بند کر دیندہ بعد ہوئی سکتا سینا تے نارے نماز جنازہ فردیاں نہیں فرد کفایا ہوندہ ہے لیکن انہاں گلہ دا پتہ تے تا ہوندہ جے کسی مسجد گیا ہوندہ کسی عالم دین دے کول بیٹھا ہوندہ کسی مولوی دے نیڑے بیٹھا ہوندہ انہاں گلہ دا پتہ کوئی نہیں فرماندے نے میں نماز جنازہ شروع کر دیتا ہے تے پچھلی صف اندر کھڑا ہے تو دے فون آ گیا گندا گانا چلدا پیا ہے جدو سارے چپ ہو جان پھر آواز تے گونج دیئے نا فرماندے نے ایڈی تیز آواز ہو دی ٹون دی تقریباً جنازہ پڑھن والے ہر بندے دے کان وچ گانے دی آواز جاندی پئی گئے وہ ایڈا جہل انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں ماڑی جی حرکت نال بندی کر لواں تاکہ گانا ہی بند ہو جائے فرماندے نے جدو تک میں نماز جنازہ پڑھاندا رہا ہاں ادو تک بار بار فون کرن والا فون کردا رہا ہے تے بار بار ٹون چل دی رہی ہے تے گانا چل دا رہی ہے فرماندے نے میں بھی چجنا نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں سکیا فرماندے نے در السلام پھیرے آئے تے میرے کو ریا ہی نہیں گیا میں آکھیا میں نو ترسم دا پیاس بابے دے اتے جدا تو پترے میں نو رحم پیاؤں دا سبابے اتے جدا تو پترے بابا انج دا منڈا چھڑ کے گیا ہے آج تیرے جنازے تے تیرے پتر نے جنازہ نہیں پڑھیا لوکانو گانا سنایا ہے جنازہ نہیں پڑھیا لوکانو ساز سنایا ہے جنازہ نہیں پڑھیا لوکانو تبلا تے زرنگی تے باجا گاجا سنایا ہے وہ کائنات دے لوگوں مر جانے دنیا چھڑ جانا ہے تے بزرگوں کوئی ایک تے پتریں جدا بنا جاؤ تاڑے مرم تو بعد کم از کم تو آڈا ایٹیم کارڈ بن کے تو ہم ثواب پچاندہ روے کوئی انجدہ تے سالے ثواب دا ذریعہ پیدا کر جاؤ تیرا بیٹا قرآن پڑھے گا ثواب تینوں ملے گا تیرا بیٹا نمازہ پڑھے گا ثواب تینوں ملے گا تیرا بیٹا تلاوتہ کرے گا ثواب تینوں ملے گا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے سن نظر نے سیاں تے جناب باپ دے ہوروی بیٹے سن اے بیٹا بڑا سونا ہے اے جج بنے گا اے بیٹا بڑا سونا ہے یہ وکیل بنے گا یا آکھاں تو انہ ہے حافظ بنے گا آکھاں تو انہ ہے حافظ بنے گا یہی بندیاں دی عادت ہے نا جڑا بیچارہ کسی نہ کم دا ہوئے چوکے مسیطے چھڑ دیتا چل مولوی آدھے یہ دی نڑی صاحب کردہ رہے جڑا کسی نہ کم دا مسیطے کلاتا ہے انہوں حافظ بنا لو
اللہ اللہ انہوں نے والد محترم نے میں کیتا پتر وکیل بن گیا اور ڈاکٹر بن گیا تے آکھا تو نبینا عبد المنان وزیر آبادی حافظ قرآن بن گیا اللہ اللہ تے باپ نے دیکھیا ہے وکیل کولوئی آوے جنہیں کیس لڑنا ہوئے تے لڑانا ہوئے ڈاکٹر ہولو ڈاکٹر کولوئی آوے جنہیں ڈاکٹر نو کو بیمار ہوئے تے کو مسئلہ ہوئے تے فرماتے نے اللہ نے عزتاں دیتیاں کدی میرے دروازے تے کو گجرہ والیوں میں نو لین آ رہی ہے کدی کوئی اکاڑیوں لین آ رہی ہے کدی ادھروں گڑی کدی ادھروں گڑی آؤ آفا جی ساڑھے کنانے تقریر کرو دعا کرو تے میرا باپ خوش ہوں دے بڑا واہ واہ عبد المنان ہے میں کڈا چنگا کام کیتا ہے جو تو قرآن دعوت بن گیا ہے فرماندے نے میرے ابا جی فوت ہو گیا دنیا تو چلے گئے تے کچھ دنوں تو بعد خواب وچ میں اپنے ابا جی ملے تے میں خواب اندر اپنے ابا جی کو پوچھنا وا ابا جی دسو کیویں دا سلوک بنیا ہے تے فرماندے نے بیٹا بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے میرے کولوں بڑا بڑا قصور ہو گیا میرے کولوں تے فرماندے نے میں خواب اندر پریشان ہویا ابا جی وجہ کی ہے فرمایا بیٹا میں غلطی یہ کر لیے جو میں اپنے سارے پتر حافظ نہیں بنائے سارے پتر کاری نہیں بنائے ابا جی وجہ کی ہے فرمایا بیٹا میں قبر میں چپیاں ڈاکٹر والوں میں نو کچھ نہیں ہوندہ وکیل والوں میں نو کچھ نہیں ہوندہ جدو تو قرآن پڑھنا ہے میری قبر ٹھنڈی ہون لگ پہندی ہے جدو تو نماز پڑھنا ہے میری قبر وچ سی چل جاندہ ہے جدو تو قرآن پڑھنا ہے میری قبر وچ لیٹا چل جاندیاں نے ہائے کاش میں اپنا ہر پتر حافظ قرآن بنا دا تاکہ میری قبر وچ رونقاں لگیاں رہندیاں تاکہ میری قبر وچ رحمتاں برسدیاں رہندیاں بابے او دنیا چھڑ جانا ہے تے مر جانا ہے اپنیاں قبراں وچ سی لوانا جے اپنا پتر حافظ قرآن بنا لو اپنیاں قبراں وچ انرجی سیور لوانا جے اپنا بیٹا حافظ قرآن بنا لو اپنیاں قبراں دے وچ رحمت تے برکتاں دا نزول کروانا جے اپنا بچہ حافظ قرآن بنا لو اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین میں پالن والا تے میں تانوں پالاں گا میرے بندیو گھبرایا جنا دسو کیڑا حافظ قرآن تانوں بھوکا مردہ نظر آیا ہے کوئی ایک تے ثابت کر کے بخاؤ کہ فلاں حافظ قرآن بھوکا مر گیا ہے فلاں قاری قرآن بھوکا مر گیا ہے اللہ تو کھانی مرم دیندہ حافظ قرآن نانو میرے استاد محترم حضرت مولانا شمون حافظ بلوچ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جدو جناب مدرسوں کرے جاندانا تے میں اپنی امی نو کہندا امی جی خرچہ دے دیو میں مدرسے جانا ہے تے میری ماں میرے بالو کو پکڑ کے تے آٹے والی ٹنکی دے کول لے جاندی او دا ٹکن چوک کے کہندی پتر ساڈے کول تے کھان نو آٹا کوئی نہیں تینوں پیسے کتھوں دے دئیے فرماندے نے نیاں غربتاں سانے پھر میں قرآن حفظ کر لیا پھر میں قرآن دا ترجمہ پڑھ لیا پھر میں قرآن دی تفسیر پڑھ لئی پھر میں اللہ دے دین دا عالم تے قرآن دا عالم بن گیا فرماندے نے انہاں اللہ میں نو کپڑیاں دے سوٹے نے دے دیتے نے ایک سوٹ والینا تے کئی مہینے دوبارہ دیواری نہیں آدے اللہ نے کپڑیاں دے جوڑے نے دے دیتے نے ایک آدھی برکت ہے رب دے قرآن دی برکت ہے پیر جی رب دے قرآن دی برکت ہے لاک ڈاؤن تو پہلا کرونا جڑا جناب فتنہ پیا چل دا ہے ادھر تو پہلا میں اللہ دے گھر جان دا اتفاق ہویا خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ مکرمہ دے اندر تے میں سینے کعبہ دے وچ بیٹھا ہویا سا امام کعبہ تشریف لے کر کیا ہے خانہ کعبہ کا جو باب بلال ہے آپ کو ارد باب ملیں گے باب عبدالعزیز ملے گا باب الفتح ملے گا باب عبداللہ ملے گا یہ مختلف خانہ کعبہ کے دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب بلال ہے باب بلال کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا ہر امام آتا بھی باب بلال سے ہے جاتا بھی باب بلال سے ہے مؤذن آتا بھی باب بلال سے ہے جاتا بھی باب بلال سے ہے اللہ 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 میں باب بلال دے قریب بیٹھا سا
کہو کہ بابا بابا کی دی جاندہ ہے عربی دے وچ باب دا معنی دروازہ ہوندہ ہے باب بلال یعنی دروازہ بدر بلال والا اللہ اکبر میں بیٹھا آیا سا امام کعبہ آئے امام کعبہ آئے امام کعبہ آئے تے قسم داد نال امام کعبہ آئے اللہ تیزی وقار ایک بندے نے ٹشو والا ڈبا پکڑیا ہاتھ اندر امام صاحب ٹشو نال اپنا چرا صاحب کرنگے ایک بندے نے کلین اٹھایا اپنے قدیاں تے امام صاحب بچھا کے نماز پڑھن گے اللہ 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 4-5 گن مہنے درنے 4-5 گج مہنے درنے 4-5 گن مہنے گنے 4-5 سکورٹی گارڈ پیچھے نے درمیان اندر امام کعبہ جا رہے نے ایک بندے نے سٹینڈ چکے آیا ہے جس اندر امام صاحب نماز پڑھان گے ایک بندہ مسلح لے کے جا رہی ہے ایک بندہ جناب جائے نماز چوکے جا رہی ہے ایک بندہ ٹشو والا ڈبا لے کے جا رہا ہے سبحان اللہ میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ماشاءاللہ جناب محترم مولانا عثمان ساجد صاحب میرے ویر میرے بھائی میرے پیارے میرے دوست میرے سجن میرے ویر میرے بیلے محترم عثمان ساجد صاحب ماشاءاللہ انہاں دی آمدی تے سانو خبر ہی کوئی نہیں سی اچانک ویکھیا تے دل باغ باغ ہو گیا ہے اللہ میرے ویر نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ میرے بھائی گردے دی مرض وچ مبتلا سن اللہ انہاں نو صحت یاب کر دے اللہ پاک انہاں تے دنیا آخرت دیاں بلائیاں نازل فرما دے اللہ دنیا دیاں بھی کامیابیاں دے دے آخرت دیاں بھی کامیابیاں دے دے میں کہی گل کردہ پیا سا امام کعبہ نے پروٹوکول وکھرائے امام کعبہ دا وہ سلام پیا کردائے السلام علیکم یا امام الحرمین شریفین السلام علیکم یا امام الحرم المکی لوگ سلام تے کر دینے یارو تے خانہ کعبہ پتہ نہیں تو آٹے چکو گیا ہے کہ نہیں گیا کسے نے ویکھیا تے کدے نے نہیں ویکھیا میں تنو پاکستان دی گل سنانا 2 سال پہلا کالا شکاکو تو اگلے پاسے آل پاکستان کانفرنس ہوئی بہت بڑی اس کانفرنس دے اندر امام کعبہ تشریف لے کر کے آئے کنیاں گھڑیاں سن امام کعبہ دے پروٹوکول دیاں اللہ دی قسم چک کے کہنا وا کسی صدر دا بھی پروٹوکول نہیں سی جو امام کعبہ دا پروٹوکول سی ایجنسیاں دیاں گھڑیاں اٹھے سن آرمی دیاں گھڑیاں اٹھے سن انڈین فورس اٹھے سی پولیس ساری ہوتے سی اور جناب میڈیا سارا ہوتے سی جو نہودیاں گڑیاں اور سما نہودیاں گڑیاں دنیا پاکستان دے ہر جناب میڈیا دیاں گڑیاں موجود سانے کون آیا ہے امام کعبہ آیا ہے کون آیا ہے امام کعبہ آیا ہے اللہ دی قسم میں جدو امام کعبہ دی اس شان نو ویکھیا تے میں دل وچ امام کعبہ نو مخاطب کر کیا اے امام کعبہ اے شان تیری نہیں ہے شان رب دے قرآن دیئے شان رب دے قرآن دیئے جے قرآن نہ تیرے سینے چندہ میں ویخدہ تینو کون سلوٹ مار دا جے قرآن نہ تیرے سینے چندہ میں ویخدہ کون تیرے ٹشو والا ڈبا چک دا جے قرآن نہ تیرے سینے چندہ میں ویخدہ کون تینو سلام کر دا یہ سارا مقام رب دے قرآن دائے اللہ 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 میں قربان جاما تے پھر میں محبت ایک جملہ بھی جوڑیا پیار دا جملہ بوڑیا میں کیا محبت نال جملہ جوڑ کے اللہ اللہ میں تیارو گلدہ نچوڑ کڑ لیا میں تیارو گلدہ نچوڑ کڑ لیا انہ دنیا دے تاجرہ کی ہور کھٹ لیا میں تیار بڑی 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 لمبی گل میں تیارو گلدہ نچوڑ کڑ لیا انہ دنیا دے تاجرہ کی ہور کھٹ لیا کھٹیات سب کچھ اس نے کھٹیات سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام اللہ کعبہ تیرا سونا کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام تیرے کرم نلاجیا اج تیرا ہے غلام اللہ کو اکبر اللہ قرآن پڑھئے اللہ دا واسطہ قرآن پڑھئے قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں دنیا دے اندر قرآن تو لوکانو دور کیتا جا رہی ہے داڑیاں والیاں تو لوکانو دور کیتا جا رہی ہے انہاں داڑیاں والیاں تو دور نہ جاؤ یاد رکھو ترقی ملنی ہے تے داڑیاں والیاں دے سر تے ملنی ہے اور لوگ جب داڑی
داڑھی والے سے نفرت کی جا رہی ہے، میڈیا کے اوپر داڑھی والے بندے کو برا دکھایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ بچوں کو دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے کارٹونوں میں بھی سب سے گندہ کردار اس کو دیا جاتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے۔ تمہیں دور کیا جا رہا ہے داڑھی والوں سے، لیکن تاریخات بھی بتا رہی ہے کہ داڑھی والا غالب آتا ہے، داڑھی والا دنیا سے غالب آئے گا۔ کب تک داڑھی والے سے نفرت کرو گے؟ ایک وقت آئے گا، ایک داڑھی والا آسمان سے اترے گا، دمشق کی جامع مسجد پر اترے گا، اللہ کی زمین کو عدن سے بڑھے گا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ داڑھی والا ہوگا۔ داڑھی والے تو کنی کی نفرت کرا کے اللہ دی زمین تے غالب آنا تے داڑیاں والے ہی آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ داڑھی والے ہونگے کہ نہیں؟ حدیث میں ہے اللہ کی زمین کو عدل سے بنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنا عدل ہوگا رب کی زمین پر، اتنا امن ہوگا کہ امن کی دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں پیش کرتا جو امن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قائم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ داڑھی والے ہوں گے، کدوں تک داڑھی والے تو پجو گے پاج کے تے بخاؤ ہاں جنی دیر تک تہاڈی میت اگے پئی ہے پیچھے داڑھی والا کھلونا ہے تے قبر چ جانا ہے۔ آج لوگوں کو داڑھی والوں سے نفرت دلائی جائے، داڑھی والے برے اللہ کو اکبر۔ اللہ اس واسطے قرآن دے قریب آ جاؤ، نڑے آ جو قرآن پاک دے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، اینڈ دی گل سناواں گل مکاواں، حضرات دے دی وقار توجہ کرنا دراؤ۔ اس قرآن عام کتاب نہ سمجھیا جے، کدی تاریخ پڑھیا کرو، کدی اپنے سجے کھبے دی تاریخ پڑھیا کرو، تانوں پتہ لگے کہ اس قرآن نال کڈے کڈے انقلاب آئے نے۔ جس ملک وچ آپ رہنے آؤ اینو برے صغیر کیا جاندہ ہے، آج تو 200-300 سال پیچھے چلے جائیے، ایتھے انگریز دا قبضہ سی، انگریز دا قبضہ تیرے برے صغیر اندر کون رہندہ سی؟ انگریز رہندے ساڑے اس ملک دے اندر سارا جناب پاکستان، ادھروں ہندوستان تے بنگلہ دیش سارا علاقہ انہوں برے صغیر تے تھے انگریز دی حکومت ہے۔ انگریز نے بڑے بڑے ظلم کیتے نے جناب اس ملک اندر رہن والے اس برے صغیر دے خطے کے اندر رہن والے مسلمانہ تے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ جناب دے شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ ورنہ پھر جناب انگریز دے خلاف جہاد کرم دا اعلان کر دیتا، جنگاں ہوندیاں گئیاں، لڑائیاں ہوندیاں گئیاں، مسلمان جناب شہید ہوندے رہے، حتیٰ کہ 14,000 مسلمان انگریز نے قتل کیتا۔ اللہ مورخ لکھتا ہے دہلی تو لگ کے پشاور تک کوئی درخت جدا نہیں سی جس درخت تے کسی مسلمان دی لاش نہیں سی ٹنگی ہوئی۔ انہا ظلم کیتا گیا مسلماناں تے انگریزاں کیتا۔ اے تیری جناب بادشاہی مسجد جتھے آج کل مڈیانو فوٹواں کھچنیاں یاد نے، جتھے ڈھول بجانے یاد نے، اس بادشاہی مسجد دے سین کڑو پوچھو جا کے تو کڑیاں کڑیاں طریقہ لکھیاں نے۔ اے بادشاہی مسجد دے سین دے اندر پھانسی دا پھندہ لایا گیا، اس پھانسی دے پھندے تے مسلمانوں چڑھایا گیا، داڑیاں والیاں نو ذبح کیتا گیا۔ اس بادشاہی مسجد دے سین دے اندر مسلماناں دیاں بچیاں نو لٹا کے تو انہاں بدکاریاں کیتیاں گئیاں، انہاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں۔ کائنات دے لوگوں کو ایک ظلم ہویا جناب برے صغیر دے مسلماناں تے، حتیٰ کہ جناب دیاں مارا کھا کے بھی مسلمان ڈولے کوئی نہیں، گھبرائے کوئی نہیں، حتیٰ کہ مسجداں تے پابندیاں لا دیتیاں انگریز نے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد دے اندر، کوئی اذان نہیں کہہ سکتا۔ دہلی دی جامعہ مسجد ہے، وہ دے دروازے بند نے، اذان کہن دی اجازت نہیں، اندر جان دی اجازت نہیں، سپیکر نہیں سنوں دے دو بلند مقام تے کھلو کے اذان کہیں جان دے۔ ایک مسلمان دیوار پھلانگ دائے تے جناب اچھی جگہ تے کھلو کے اذان کہیں دائے، پڑھدا اللہ اکبر، ادھر جناب انگریز گوڑی مار دائے، وہ دے جناب سینے چ گوڑی لگ دیئے تے نیچے گر جان دائے، دوسرا نوجوان چڑھ دائے،
شیطان نے ختم کر دا اگلا جملہ پڑھ دا اللہ اکبر انہوں گوڑی لگ دیئے نیچے گر جاندہ ہے تیسرا ہوندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ شہید ہو جاندہ ہے چوتھا ہوندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پنجواں ہوندہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ چھواں ہوندہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ حتیٰ کہ ایک کر کے نوجوان ذبح ہوندے جا رہے ہیں لیکن آدان تے جملے کٹ نہیں ادان پوری مکمل ہوئی نہ انگریز بڑا پریشان ہویا ہے یار سمجھ نہیں آندی یہ کتھوں انہوں نے طاقت مل گئی ہے یہ کیڑی چیز جڑی انہوں نے جذبہ پیدا کر دی گئے انگریز دے چمچیاں دسیا انگریز دے چمچیاں دسیا انہوں دے کھڑے کتاب ہے وہ کتاب انہوں نے جذبہ پیدا کر دی گئے اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے انگریز نے ایک تحریک دا آغاز کیتا تحریک دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تحریک ہے قرآن جلاؤ تحریک ہے مسجداں تو الماریاں تو جناب گلیاں چوکراں دے وچوں قرآن کڈے جاندے چوک اندر رکھ کے تیاگ لا دیتی جاندی جلا دیتے جاندے پورے برے صغیر چوں جدوں انگریز نوں یقین ہو گیا کہ میں قرآن مکا لینے تے دلی دی جامعہ مسجد دے کولوں دی اودا ایک چمچا دے بوٹ پالش کرن والا گزردا پیا ہے تے اندروں قرآن دی آواز پئی آندی ہے اندروں قرآن دی آواز پئی آندی ہے وہ بڑا حیران ہوندا ہے تے پریشان ہوندا ہے قرآن تے سارے جلا دیتے گانے یہ قرآن کون پڑھدا پیا ہے نا جدو دروازے چو کھلو کے نظر مار دائے تے مسجد دے سین وچ ایک نکا جا بچہ ہے وہ بیٹھا قرآن دی تلاوت پیا کر دائے وہ دیکھے قرآن پیا بھی کوئی نہیں تے قرآن پڑھی جاندہ ہے ہمت کر کے کیوں یا ایک بندے کڑو پوچھ دائے وہ یا بچہ کی پیا پڑھدا کھندا قرآن پیا پڑھدا ہے وہ کھندا قرآن کی میں پیا پڑھدا دیکھے تے قرآن کوئی نہیں تے دیکھے اکھاں تو نبی نے نظر بھی کچھ نہیں آندا پھر کمیں پڑھی جاندہ ہے وہ کہندہ قرآن دے اگے نہیں ہے قرآن دے سینے دے وچے قرآن دے سینے وچ محفوظ ہے یہ اگے والا قرآن نہیں پڑھدا یہ سینے والا قرآن پیا پڑھدا ہے نسیا انگریز دے بوٹ پالش کرن والا چمچا تے دوڑدا گیا ہے جا کے کہندا ہے وہ اسی نہیں غلبہ پا سکدے نہ دے ہوتے وہ اسی نہیں فتح کر سکدے نانو انہیں آکھیا وجہ کی گئے انہیں آکھیا گل سن انگریزا وہ جڑیاں الماریاں چ قرآن نے ہوتے مکا لیں گا تے جڑے نکے نکے بچیاں دے سینیاں وچ قرآن نے تو کیویں مکائیں گا میں ویکھ کے آیا ہوں ایک نکا جا بچہ ہے جو مسجد دے سین وچ بیٹھا ہے تے اکھاں تو نبی نہ تے قرآن پیا پڑھدا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا پدی پردہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ اکبر اللہ وہ لوگوں ناس گیا انگریز جتیاں چھڑ کے بھج گیا تے کہندا گیا جنہ کڑ جدو تک انہ کڑے کتاب موجود ہے وہ تو تک میں نہ تے غلبہ نہیں پا سکتا ناس گیا جناب انگریز ایس کتاب نے انقلاب برپا کیتا پھر انگریز نے سازش بڑی وڈی کیتی ہے انہوں پتہ سی آج تو 300-400 سال پہلا میں نسیاں وا ایس کتاب دی وجہ تو نسیاں وا میں بھی کوئی کتاب تیار کراں تاکہ وہ کتاب مسلمانہ نو دے کے اے کتاب نہ کڑو کھولوا پھر انگریز نے بڑی سازش نالے کتاب تیار کی تھی اس کتاب کا نام انہیں فیس بک رکھیا بک عربی میں بک کا معنی انگلش میں کیا ہوتا ہے انگلش میں کتاب کو بک کہتے ہیں پھر انہیں ایک کتاب بنا کے کھلائی وہ دا نام انہیں فیس بک رکھیا سالیاں جیداں بیچوں نے وہ کتاب پا دیتی ساڑھے بچیاں دے ہتھاں بیچوں کتاب بھگڑا دیتے ساڑھے بچیاں دے سینیاں بیچوں فیس بک پا دیتے ساڑھیاں لڑکیاں نے فیس بک تے لا دیتا ساڑھے مولویاں نے فیس بک تے لا دیتا ساڑھے شیخ الحدیثاں نے فیس بک تے لا دیتا آج دنیا فیس بک تے مری
پئی ہے تے کتاب چھٹ گئی ہے اج کتاب ساڈے کولوں مک گئی ہے تاں تے غلبہ نہیں ساڈا تاں تے انگریز سانو لتر پیا پھیردا ہے تاں تے ہر پاسے سانو لتر پہ بجدے نے لوگ آ جو اس کتاب وال لوٹاؤ اس کتاب نے انقلاب برپا کیتا وہ معذب تے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قال اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں دو اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال رب نے حسن داد شان ودایا رب نے حسن داد شان ودایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا کربل سر کٹانے دی نہیں ملتی مثال نبی جی دے گرانے دی نہیں ملتی مثال